بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عامر شہزاد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں اس وقت اٹلی سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ کچھ اپڈیٹس تھیں وہ شیئر کرنی تھی آپ لوگوں کے ساتھ۔ ایک تو اٹالین ایمبیسی سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس بارے میں، اور دوسرا جو یہاں کا تھوڑا سا پروسیس ہوتا ہے ڈاکومنٹس کا۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پیچھے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں میرے ساتھ ایک مسہیپ ہوا تھا اور میرے ڈاکومنٹس گم ہو گئے تھے، تو واپس آنے کے لیے مجھے 2 سال تک ایمبیسی کے چکر لگانے پڑے۔ ایمبیسی کا سسٹم اتنا خراب تھا کہ پاکستان ایک رسکی اسٹیٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے، انسیکیور اسٹیٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اور پیچھے کافی ٹائم سے جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کو یا پاکستانیوں کو اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا جس نظر سے باقی ایشین کنٹریز کے جو لوگ ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ میرا تو ایک بالکل بیسک سا کام تھا، کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ کام نہیں تھا، تو مجھے ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ میرا کام ہفتوں میں نہیں تو مہینوں میں ہو جائے گا۔ ایمبیسی نے میرے ساتھ اور میرے جیسے تقریباً سبھی لوگوں کے ساتھ بہت مس بیہیو کیا، بہت ٹائم ویسٹ کیا، بہت مینٹلی ٹارچر کیا۔ ایسے لوگ بھی تھے جو 10 سال سے ایمبیسی کے چکر لگا رہے تھے اور ان کو کسی قسم کا کوئی سہولت نہیں مل رہی تھی، گائیڈ تک نہیں کر رہے تھے ایمبیسی والے۔ آپ آئے ہیں، آپ کو ایک بار جو لسٹ دی ہے ڈاکومنٹس کی وہ آپ لے کے آئے ہیں، اس کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ اور اس میں اپلیکیشن لگا کے پھر کوئی اور پیپر مانگ لینا ہے، اور ہر بار پیپر سبمٹ کرنے کے لیے آپ کو اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی، اور اپائنٹمنٹ کا پروسیس اتنا ان کا خراب تھا کہ ایجنٹ کے بغیر ملتی نہیں تھی، اور ایجنٹس جو ہیں وہ ٹائم بھی بہت زیادہ لے رہے تھے اور پیسے بھی بہت زیادہ لے رہے تھے۔ ان سب ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے یہاں پر ہمارا 8 مئی کو احتجاج تھا، پاکستان کمیونٹی جو اٹلی میں ہے ان کا، اور وہاں پر ہماری گیدرنگ ہوئی۔ وہاں پر ہم نے جو ہے ان کے ساتھ ہمارے جو سینئر پاکستانی ممبرز تھے، جو جیسے شاہد ملک صاحب ہیں اور اس طرح کے اور بہت سارے ہمارے پاکستانی ممبرز، جس میں یہ طے پایا کہ وہ کوئی نہ کوئی اس کا پراپر لائے عمل بنائیں گے اور ہمارے یہ جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی پیچھے 23 جون کو انہوں نے یہ پرسوں اپڈیٹ دی ہے فارن آفس، اٹالین فارن آفس نے، کہ ہمارے جو مطالبات تھے ان میں ہمارے جو مین مطالبات تھے وہ 2 ہی تھے۔ ایک تو ہمارا جو اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہے ایمبیسی میں، اور دوسرا جو یہاں پر نلا وسطی کا ایشو ہے، جو NOC ہوتا ہے یہاں سے پولیس جنرل ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے جو نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، جس کے بہاف پہ ہمیں وہاں سے ویزا ایشو ہوتا ہے۔ اگر NOC نہیں ملتا تو ہمیں ویزا نہیں مل سکتا، اور NOC کا ایشو یہ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ ٹائم لگا دیتے تھے، پھر اس کی جو آگے ویلیڈیٹی تھی وہ بہت لمیٹڈ ہوتی تھی، 6 مہینے 7 مہینے میں ایکسپائر ہو جاتا تھا، اور جب تک آپ کی ایمبیسی میں اپوائنٹمنٹ بنتی تھی تب تک آپ کا ادھر سے نولا وسطی ایکسپائر ہو چکا ہوتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی وہ ایک عجیب سی گیم بنی ہوئی تھی، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس کے بغیر جاب نہیں ملتی اور جاب کے بغیر ایکسپیرینس نہیں آتا، تو وہی سین بنا ہوا تھا کہ نولا وسطی کے بغیر آپ کو ویزا نہیں ملنا، اور نولا وسطی جب تک آپ کا ویلڈ ہے تب تک آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی تھی، اپوائنٹمنٹ ملتے ملتے نولا وسطی ایکسپائر ہو جاتا تھا۔ تو اس سلسلے میں ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، اور اب انہوں نے یہ فائنل کیا ہے کہ اگلے 3 مہینے میں وہ ہمیں ایک ایپ بنا کے دیں گے، ہم پاکستانی کمیونٹی کے لیے، اسپیشلی جو اٹالین ایمبیسی اسلام آباد ہے اس کے لیے، ایپ کے تھرو ہمارا جو اپوائنٹمنٹ لینے کا پروسیس ہے اور جو اپوائنٹمنٹ ویریفیکیشن کا پروسیس ہے یا اس کو جو فالو کرنے کا پروسیس ہے وہ کافی زیادہ سمپل اور آسان ہو جائے گا، اور اگر جس طرح انہوں نے کہا ہے سیم لائک دیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ایجنٹس مافیا سے بھی جان چھوٹ جائے گی ہماری، اور ایمبیسی کے چکرز جو ہیں اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی، کم سے کم چکر لگائے جائیں گے کہ اپوائنٹمنٹ پوسٹ پون کی گئی ہے یا کوئی بھی اس طرح کا سینیریو ہوتا ہے تو آپ کو گھر بیٹھے اس کے بارے میں اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں۔ ایک امیج خراب ہوا تھا مسلمانوں کا 9/11 کے بعد، کیونکہ فرسٹ ٹائم ٹی وی پہ طالبان دکھائے گئے اور ان پہ یہ بلیم تھا، ان پہ یہ الزام تھا، ایلیگیشنز تھے کہ انہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ اٹیک کیا ہے، آلدو کہ پروو نہیں ہو سکا اور پرووز کچھ اور تھے۔ بہرحال اس ٹائم جو ایک سینیریو بنا، ایک کنسیپٹ بنا، جو ایک امیج گیا وہ یہ تھا کہ منہ پہ داڑھی، سر پہ پگڑی اور شلوار قمیض پہنے لوگ دہشت گرد ہیں، ٹیرورسٹ ہیں۔ اس چیز کو لے کے ہم پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی کافی زیادہ پرابلم تھی، کیونکہ جو انڈیا سے آتے ہیں وہ یوزولی جو سکھ کمیونٹی ہے ان کا ایک جو ڈریسنگ ہے وہ ہماری کمیونٹی سے ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے ان کو اس کیٹیگری میں نہیں ڈالا گیا۔ باقی جو انڈینز ہیں، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، یا جتنے بھی ایشین بلانگنگ کنٹریز کے لوگ ہیں ان کی ڈریسنگ سمپل اور ہوتی تھی، تو ہمارے لیے کافی پرابلم تھی، ہم اپنی نیشنل ڈریس پہن کے انٹرنیشنل ٹریول نہیں کر سکتے تھے۔ تو پیچھے کچھ عرصہ میں جا کے ہمارا امیج کچھ بہتر ہوا،
اور ایک پازیٹیو امیج گیا کہ شلوار قمیض جو ہے وہ ہمارا ایک نیشنل ڈریس ہے، قومی لباس ہے، اس کا دہشت گردوں یا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس ٹائم تک جو کانسیپٹ تھا وہ بھی کلیئر ہو چکا تھا لوگوں کے، کیونکہ وہ ایک انسیڈنٹ جو تھا وہ پرانا ہو چکا تھا اور حقائق سامنے آ چکے تھے کہ پاکستانی یا مسلمان یا ایسے لوگ ملوث نہیں تھے، وہ ایک پروپیگنڈا تھا، ایک ماحول بنایا گیا تھا کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ مین چیز یہ ہے کہ اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تو برائے مہربانی اگر آپ لوگ آلریڈی ٹارگیٹڈ ہیں، ہیٹ لسٹ میں ہیں، تو اپنا امیج بہتر کریں۔ یہاں پہ آ کے آپ جو ہے لیگل طریقے سے ڈاکومنٹس کا پروسیس کروائیں اور لینگویج لازمی سیکھیں۔ اس میں 4-5 کیٹیگریز ہوتی ہیں، A1 ہے، A2 ہے، B1 ہے، B2 ہے۔ جہاں تک ہو سکے آپ لوگ اٹالین لینگویج سیکھیں اور اچھے سے سیکھیں۔ میں نے کبھی کسی اٹالین اسکول میں نہیں گیا لینگویج سیکھنے کے لیے، اور جب بھی کبھی کسی اٹالین سے اسپیشلی کسی آفس میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ آپ کی لینگویج جو ہے نا وہ بہت اچھی ہے۔ اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ جتنا بھی سیکھا ہے، تھوڑا سیکھا ہے، زیادہ ٹائم لگا کے سیکھا ہے، لیکن جتنا بھی سیکھا ہے اس کو پرفیکٹلی سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے جتنی بھی اٹالین سیکھی ہے اپنے اٹالین ورکرز جو کولیگس تھے ان کے ساتھ ہی سیکھی ہے۔ فرسٹ ٹائم جب 2005 میں آیا تھا یہاں پہ اٹلی میں، مجھے بالکل کوئی آئیڈیا نہیں تھا اٹالین لینگویج کا، کوئی ایک لفظ تک نہیں آتا تھا اور میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن ورکرز بہت اچھے تھے، ٹوٹی پھوٹی انگلش میں مجھے گائیڈ کرتے تھے، سمجھاتے تھے اور کافی ہیلپنگ کرتے تھے، اور ان کی وجہ سے مجھے کافی آسانی ہوئی لینگویج سیکھنے میں۔ ٹائم تو لگتا ہے ڈیفینیٹلی، جب آپ یہاں پہ آتے ہیں الیگل ایکٹیویٹیز سے بچیں۔ اور ایک واقعہ یاد آ گیا، میں پیچھے پاکستان جا رہا تھا تو میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک پاکستانی بیٹھا تھا، جس کو جب ویٹریس نے آ کے پوچھا کہ پینے میں کیا لیں گے، کیونکہ جب ڈپارچر ہو جاتا ہے تو کھانے میں دیر ہوتی ہے، تو بیفور میل اس کے لیے کوئی نہ کوئی ڈرنکس دیتے ہیں۔ وہ ایک بیئر ہوتی ہے، ہم یہاں اٹلی میں کہتے ہیں کتے مار شراب۔ کتے مار شراب اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہ سب سے سستی اور سب سے بیکار چیز ہے، اور اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، اس کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، پینے والے بندے کا بھی کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اب اس کو مفت میں مل گئی تو اس نے پینا شروع کی اور کھانے سے پہلے 4-5 ٹن چڑھا گیا، تقریباً 350-400 ml کا شاید ٹن ہوتا ہے، 3-4 ٹن چڑھا گیا۔ اب وہ بہت ہی امبیرسنگ سا ماحول بنا دیا اس نے، بہت ولگر لینگویج یوز کر رہا تھا، پنجابی میں ہوسٹس کو بہت گندی گالیاں دے رہا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ فلائٹ انٹرنیشنل تھی اور آئی تھنک ایمریٹس تھی، تو وہ ان لوگوں کو اردو بھی نہیں آتی ہوتی، وہ جسٹ انگلش اسپیکنگ ہوتے ہیں، یا ان میں ایک آدھ بندہ ہوتا ہے جو اٹالینس کے لیے ہوتا ہے، جس کنٹری سے ڈپارچر کر رہی ہوتی ہے فلائٹ اس کے لیے۔ ایک بار تو دل کیا کہ میں ہوسٹس کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کے بارے میں یہ کیا کیا کہہ رہا ہے، پھر سوچا کہ بےعزتی تو میری بھی ہونی ہے، کیونکہ وہ پاکستانی ہے، اس کے ڈاکومنٹس چیک ہوں گے، پاکستانی ہے، ڈریسنگ سے بھی نظر آ رہا ہے، حرکتوں سے بھی نظر آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے باقی لوگ جو ہیں ان کے بھی سر جھک جائیں گے، کیونکہ یہاں سے ہم دبئی جا رہے تھے اور دبئی سے فلائٹ چینج ہونی تھی، اور یہاں سے دبئی تک جاتے ہوئے فلائٹ میں مختلف کمیونٹیز کے لوگ تھے، انڈینز تھے، سری لنکنز تھے، بنگلہ دیش کے تھے، اٹالینز تھے، اور انٹرنیشنل ٹورسٹ تھے، امریکنز اور دیگر کنٹریز کے، عربک بھی تھے۔ اب ان سب کو کیا میسیج آتا کہ ہم لوگ کیسے ہیں؟ تو میں نے ہوسٹس سے جسٹ یہ کہا کہ میں یہاں انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں، تو اگر میری سیٹ چینج کر دیں آپ۔ تو اس نے خیر سیٹ ڈھونڈی اور تو کہیں نہیں ملی سیٹ، اور جب وہ میرے پاس آئی تو میرا جو پڑوسی تھا اس کے منہ سے جو اسمیل اور جس طرح کی اس کی باڈی لینگویج تھی، اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ میں کیوں انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں۔ تو خیر بزنس کلاس میں ایک سیٹ خالی مل گئی، تو اس نے مجھے وہاں کمپنسیٹ کیا، اس کا بہت بہت شکریہ۔ حالانکہ میں اکانومی میں سفر کر رہا تھا، لیکن چونکہ اکانومی میں کوئی سیٹ اویلیبل نہیں تھی تو انہوں نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا وہاں پر، بزنس کلاس میں انہوں نے مجھے سیٹ دی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندے کی اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے، اس طرح کی نیچر کی وجہ سے ساری کمیونٹی کا امیج خراب ہوتا ہے۔ لینگویج سیکھیں، پراپر طریقے سے سیکھیں، یہاں کے جو قوانین ہیں ان کو سیکھیں، ان کو فالو کریں۔ جو یہ ہلڑ بازی کرتے ہیں، شراب پی کے سڑکوں پہ جانوروں والی حرکتیں کرنا، لڑکیوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ غلط لینگویج یوز کرنا، اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سے گریز کریں۔ آپ لوگ آتے ہیں اپنی فیملیز کے لیے، اپنی فیملیز کو چھوڑ کے یہاں پہ آتے ہیں بہتر مستقبل کے لیے، 4 پیسے کمانے کے لیے، تو بہتر ہے کہ اپنی فیملیز کا نام بھی روشن کریں، اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جس نیک مقصد کے لیے آئے ہیں، اس مقصد کو مد نظر رکھیں۔
اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ آپ کے ڈاکومنٹس یہاں اٹلی میں سٹیپ بائی سٹیپ بننی ہے، ایک ہی سٹیپ میں آپ کو پرماننٹ ڈاکومنٹس نہیں ملتے۔ ہر بار آپ کا پچھلا سارا آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ چیک کیا جاتا ہے، آپ کے جو ٹیکسز وغیرہ کی پیمنٹ ہے، آپ کی سیلریز وغیرہ جو ہیں ان کا کیا ریشو چل رہا ہے، آپ کے جو قریبی تھانہ ہے اس میں آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے، کسی نے آپ کے خلاف شکایت تو نہیں کی۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ آپ ہر قدم بآسانی طے کریں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچیں۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔